یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اس شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے گا جس سے وہ آج کے کام کروا سکے گا۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک ہی سے بڑھ کر ایک آواز آتی، جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی تھا کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درم لوں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاشم بولا، 50 درم؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درم ہی لیتے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 50 درم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیں۔ ہاشم کو بڑا تجسس ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرایا اور بولا، بڑے ہی انوکھے دہاڑی دار ہو، ویسے چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے وہ کام صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ ہاشم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے بیلچہ وہیں پھینکا۔ جب ہاشم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں ہاشم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ ہاشم بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو ہاشم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھیں گے نہیں، لہٰذا میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور ہاشم حیرت سے اسے دیکھتا رہا، مگر دل میں تجسس لیے جیسے تیسے اس نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔
ایک بار پھر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور برپا کر رہا تھا، مگر آج وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاشم نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ حضور، وہ صرف پیر کے اور ہفتے کے دن آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ہاشم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ ایک انتہائی ضعیف شخص کی آواز تھی جو بمشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، کیا آپ مجھے کونے والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ ہاشم بولا، جی ضرور، چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرا برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر کی دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ بیٹا ہاشم، جو پہلے ہی حیران تھا اور پریشان تھا، اس بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس نے ضعیف شخص کو کونے کے درخت کے پاس چھوڑا اور خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ ضعیف شخص کو دوا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا، جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگوں، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے ادویات کا تھیلا اس ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا آدمی بولا، اے بزرگوں، یقین مانیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس نیلے آسمان والے نے ایک نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کرنے کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ ہاشم چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا جو آپ کے بے لوث مدد کرنے آیا تھا؟ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو یہ یہاں آ جاتا ہے اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے یہ ہر دفعہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ ہاشم نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج ہاشم اس دہاڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے آدمی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ تجسس کے عالم میں بغداد کے گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ ہاشم ابھی یہ سارا ماجرا دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار ہفتے بھر کے راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ ہاشم دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ہاشم ابھی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ ہاشم نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندے خدا، تم نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ نیلے رومال والے آدمی نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا تو ہاشم اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ خستہ حال مکان اپنی آپ بیتی حالت سے بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا مکان ہے۔ ہاشم نے اس عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے آیا اور آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرے بچوں کے رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد ہاشم وہاں سے چل پڑا۔ سوچو کہ ایک جہان میں کھویا ہوا گھر آ گیا۔
اگلے 2 دن بھی ہاشم کا یہی معمول رہا۔ وہ بغداد کی گلیوں میں اور بازاروں میں نیلے رومال والے دونوں آدمیوں کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر دونوں کا کہیں پتہ نہ مل سکا۔ ہفتے والے دن وہ چوراہے پر پہنچا اور یہ دیکھا کہ وہ دہاڑی دار نوجوان وہاں موجود تھا۔ ہاشم سیدھا چلتا ہوا اس دہاڑی دار نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ باقی مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتے ہو۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں نے بھی ٹھان لی ہے چاہے تم پیر کو آؤ یا ہفتے کو، کام تو میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر میری شرطیں تو یاد ہیں نا؟ ہاشم بولا، ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہیں۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر ہفتے والے دن میرے معاوضے کی شرط بدل جاتی ہے۔ ہاشم مسکرا کر بولا، تو کیا تم اب ہفتے والے دن مجھ سے 50 کی بجائے 100 دینار لو گے؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، نہیں، ہفتے والے دن میں صرف 3 دینار دیتا ہوں۔ ہاشم کہنے لگا، بھائی تمہاری شرطیں تو مجھے ہر بار حیران کر دیتی ہیں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 50 لیتے ہو مگر ہفتے والے دن صرف 3 دینار دیتے ہو؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ ہاشم نے اس دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاشم ہر پیر اور ہفتے کو چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر بار اپنی شرطیں یاد کرواتا۔ ہاشم ہر بار اس کی شرطیں سننے کے بعد اسی سے ہی کام کرواتا۔ اس دوران وہ بغداد کے گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہتا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آ جاتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا ہے۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز ہاشم چوراہے پر اس دہاڑی دار مزدور کو لینے گیا تو اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور آج وہ نہیں آیا۔ ہاشم نے پوچھا، کیا نہیں آیا؟ مزدوروں نے جواب دیا، حضور آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس ناجیز کا مکان ہے۔ حضور اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ ہاشم نے جب یہ سنا تو وہ دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاشم جب اندر گیا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت غیر تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا، حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ پہنچا ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ اس کے آپ کو اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ایک صندوق کو کھولا جس کا منہ ڈھکن سے اچھی طرح بند ہوا تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں اور آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے۔ آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوں گے کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہے۔ حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے ہاشم نے کہا، میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کا تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درم لے کر تم پورا کام کرتے ہو مگر پیر والے دن تم 50 درم لیتے ہو۔ نوجوان بولا، اگر آپ نے میرے یہ سارے کام کر دیے تو آپ کو ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ ہاشم بولا، آخر میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ مگر نوجوان نے اصرار کرنے کی وجہ سے ہاشم نہ چاہتے ہوئے وہاں سے آ گیا۔ اس رات ہاشم بری طرح بے چین رہا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً دہاڑی دار
کے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہے۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان روح تو پرواز کر چکی ہے۔ ہاشم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسو سے تر بتر ہو گئیں۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کے اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا تانتا بننے لگا اور سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ ہاشم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سب کے سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور ہاشم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاشم نے ہنڈیا اس بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے پرنم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درم کھنک کھنک کرتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ در حقیقت یہ وہی رومال تھا جو غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخو پکار اور آہو بگا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ ہاشم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے آنسو روک نہ سکا۔ اس پر سارا راز کھل چکا تھا کہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی ہے۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درم لے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو 3 درم لے کر پورا ہفتہ خود گزارا کرتا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درم جو تم نے دیکھے ہیں وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا۔ جن لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا وہ سب اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر کسی دن میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان آخر کون تھا؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سے بیماروں کو دوا نہیں ملے گی اور کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے۔ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارے کا سارا مجمع زار قطار روتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچا جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ ہاشم جب نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے، چنانچہ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا خلیفہ اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ ہاشم نے خلیفہ سے بات کرنے کے لیے کوشش کی تو خلیفہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، تم بعد میں آنا۔ ہاشم بولا، جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہاشم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا، دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ ہاشم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفہ نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انگوٹھی چومتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اس انگوٹھی والے کے پاس لے چلو۔ ہاشم بولا، انگوٹھی والا کا تو انتقال ہو چکا ہے، بغداد کے جمع غفیر نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور ہاشم سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اور اگر اب تم مل گئے تو کس حال میں؟ ہاشم نے پوچھا، حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ بولا، یہ قبر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کتنی بار سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہ کہتا تھا کہ ابا حضور اتنے گناہ مت کمائیں جس کا بعد میں حساب نہ دیا جا سکے، مگر میں نے اس کی بات نہ سنی۔ لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں مگر افسوس ہے میں اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے بھی اس کی سزا ملی اور
اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور غربا کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد خلیفہ کافی عرصے تک اس نیک بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور آخر کار اسی چوراہے پر اس درخت کے پاس اس بزرگ کو کھڑے پایا۔ خلیفہ نے بزرگ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی اور اس نے اس بزرگ سے کہا، لائیے وہ نیلا رومال مجھے دیجیے۔ آج کے بعد میرا بیٹا جو کام چھوڑ گیا تھا میں خود اسے جاری رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نیلا رومال میں خود اپنے چہرے پر لپیٹوں گا اور ایک ایک غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کروں گا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔